الحمد للہ رب العالمین۔ مجھ سے جب میں تہجد میں یا تشہد میں بیٹھتا ہوں تو غلطی سے میرے منہ سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، نہ کیا کرے، کوشش کیا کرے، کیونکہ تحیات میں بیٹھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنا منع ہے۔ عورتوں کو اگر نکولیا کی تکلیف ہے، ہاں نکولیا کی تکلیف میں وہ پیپر وغیرہ استعمال کرے، ورنہ استنجا نہیں کرے گی یا وضو کرے گی۔ ہیلا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک ہیلا جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ ہیلا جائز تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے شریعت کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور بندے کو بھی فائدہ ہو جائے، جیسے حکم ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ آئیں۔ اب کسی آدمی کی مجبوری ہے تو علماء نے ہیلا لکھا ہے کہ اگر تم طائف سے آ رہے ہو تو عرفات کی نیت کر لو، عرفات میں آ کے کچھ دیر بیٹھ جاؤ، پھر عرفات میں مکے آ جاؤ تو احرام کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہیلا ہے۔ اسی طرح ہیلا تو اللہ نے خود سکھلایا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائی کو کیسے پکڑنا ہے، اپنا جام اس کے سامان میں رکھ لو، پھر چور بنا کے پکڑ لو۔ یہ ہیلا جائز ہوتا ہے۔ ایک ہیلا ہوتا ہے حرام کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ جب 11 مہینہ آتا ہے تو اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا ہے، یا میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ اور بیوی کے پاس جب 11 مہینے ہوتے ہیں وہ خاوند کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گا اس کو۔ یہ ہیلا حرام ہے کہ جس سے تم بچ رہے ہو، یہ ہیلا جو ہے وہ حرام ہے۔ غائبانہ نماز جو ہے، نماز جنازہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے مدینہ منورہ میں نجاشی بادشاہ جب مر گیا تو اس کا جنازہ غائبانہ پڑا تھا، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ صلو علی اخیکم النجاشی، آؤ اپنے بھائی پر جنازہ پڑھو۔ وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ پھر صرف حضور نے نجاشی پہ کیوں پڑھا، باقی جو آپ کے صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا جنازہ غائبانہ کیوں نہیں پڑھا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا غائبانہ جنازہ بتلاؤ کہاں پڑھایا حضور نے؟ حتیٰ کہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد میں جھاڑو شاڑو دیتی، صفائی شفائی کر دیتی تھی۔ وہ جب نہ آئی تو حضور نے پوچھا وہ عورت کا نظر نہیں ہونے کا، اس سے تو بیمار ہے۔ فرمایا اچھا اگر مر جائے تو مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، جنازے کے معنی میں اس کے دعا کروں گا، جس کے لیے نبی دعا کرے گا اس کی شفاعت یقینی ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی تھی، رات کو مر گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور کو نیند سے اٹھائیں۔ صبح حضور نے پوچھا کیا انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئی، ہم نے رات جنازہ بھی پڑھ لیا۔ فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ حضور قبر پہ آئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، غائبانہ نہیں پڑھا مسجد میں۔ تو قبر پر بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جب حضور جنازہ پڑھ رہے تھے تو نجاشی کی میت گویا کہ آگے تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ میت ہمارے سامنے رکھی ہے، اس لیے حضور نے جنازہ غائبانہ پڑھا ہے۔ اور ایک دلیل حضور نے یہ بھی دی ہے کہ چونکہ اس وقت نجاشی بادشاہ جب فوت ہوا وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا مسلمان، اس لیے حضور نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو پڑھتے ہیں ان سے بھی نہ جھگڑیں، لیکن حنفی مسلک میں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم گناہ کی زندگی گزار کے یہاں آئے، میرا بھائی کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ انبیاء کے ماں سوا ہر آدمی گناہ گار، کلنا خطاؤن، حضور نے فرمایا سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ بار گزارش یہ ہے کہ اگر مقتدی امام سے آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہاں جو امام ہے گویا کہ وہ ایک الگ حصے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے آگے باقاعدہ دیواریں ہیں، سترہ ہے، سب ان کے آگے یہ مسئلہ نہیں ہے۔